السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں ظلم اور مظلوم کی بد دعا. بڑا ہی اہم عنوان ہے. دیکھیے، آج ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں ہر طرف، ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں، بلکہ ہر گھر میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہوتا ہے. اکثر گھر ایسے ہیں جہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی ظلم کرتے ہی نظر آتا ہے. چاہے یہ ظلم آپس میں رشتہ داروں کا ہو، یا پھر پڑوسیوں کا ہو، یا پھر ایک گھر میں رہنے والے ماں باپ کا بچوں پر ہو، یا بچوں کا ماں باپ پر ہو، شوہر کا بیوی پر ہو، یا بیوی کا شوہر پر ہو. اس طرح ہر جگہ ظلم 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 ہمیں نظر آتا ہے. کہیں پر ظلم بہت زیادہ نظر آتا ہے تو کہیں پر کم نظر آتا ہے، تھوڑا نظر آتا ہے، لیکن ظلم ہر جگہ پھیل چکا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر مالداروں کا غریبوں پر ظلم، پھر اسی طرح طاقتور کا کمزور پر ظلم، پھر اسی طرح جانوروں پر بھی ظلم، ایک ملک کا دوسرے ملک پر ظلم، ایک مذہب کے ماننے والوں کا دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر ظلم. اس طرح جگہ جگہ پر آج ظلم ہوتا ہے. عورتوں پہ الگ ظلم ہے تو مردوں پہ الگ ظلم ہے، بچوں پر الگ ظلم ہے تو بوڑھوں پر الگ ظلم ہے. تو بہرحال اگر کہاں کہاں کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے، صرف ظلم کی داستان ہی اگر ہم سنیں بہت لمبی فہرست ہے. یہ ظلم کے تعلق سے تو ہم لوگ ہر دن نیوز میں بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی دیکھتے ہیں. کہیں نہ کہیں جو بھی قتل ہوا، جھگڑا ہوا، مار پیٹ ہوا، کچھ بھی لڑائی ہوئی، پولیس میں گئے، مہیلا منڈل میں گئے، کہیں پر کیس ہوا، کچھ بھی ہوا تو وہاں پر کہیں نہ کہیں ایک دوسرے پر ظلم ہوا، تبھی تو یہ تمام چیزیں آگے بڑھ رہی ہے. یاد رکھو. تو آج ظلم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. کچھ لوگ تو ظلم کو پوری زندگی سہ لیتے ہیں، کچھ لوگ تو کچھ دن صبر کر لیتے ہیں، کچھ دن کے بعد کچھ لوگ تو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. ظلم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا. تو پھر کچھ لوگ جو ظلم کر رہا ہے اس ظالم کو ہی قتل کر دیتے ہیں. ایسے واقعات ہم لوگ سنتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی زندگیاں نہیں بلکہ پورے خاندان، بلکہ پوری ان کی نسل ہی ایک دوسرے کے اوپر یا تو ظلم سہتے ہوئے آتی ہے یا ظلم کرتے ہوئے نظر آتی ہے. تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ظلم کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتاؤں گا، غور سے سننا. اصل میں ظلم ہے کیا؟ ظلم کہتے کس کو ہے؟ ظلم کو اگر آسان انداز میں ایک ہی لائن میں اگر آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو ظلم یہ ہے حق والے کو اس کا حق نہ دینا. یہ ظلم ہے. جس کا حق تھا اس کو وہ حق نہ دینا یہ ظلم ہے. کسی کے حق پر ناجائز قبضہ کرنا یہ ظلم ہے. مثال کے طور پر میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق ہے. بھائی کسی کو اگر حقوق کے تعلق سے دیکھیں گے تو ہمارا اسلام تو ایسا ہے کہ ہر ایک کے حقوق کیا ہے بتا دیا. ماں باپ کے بھی حقوق ہے، اولاد کے بھی حقوق ہے، میاں بیوی کے حقوق ہے، جیسا کہ پچھلے ہفتے سنے پڑوسیوں کے بھی حقوق ہے، غیر مسلموں کے بھی حقوق ہے، جانوروں کے بھی حقوق ہے. تو کسی کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے. اگر بیوی ہے، اب اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، اس کے حقوق اسے نہ دیں اگر اس کا شوہر تو یہ ظلم ہوگا. پھر اسی طرح شوہر ہے،
اب اس کے کیا حقوق ہے؟ اگر اس کی بیوی اس کے حقوق ادا نہیں کرتی تو یہ ظلم ہوگا. پھر اسی طرح ماں باپ ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری ہے کیا وہ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرے، لیکن کئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو یہ ظلم ہو گیا. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں کیونکہ ان کا حق ادا کرنا تھا، ان کی خدمت کرنا تھا، جہاں حق نہیں دیے تو وہ ظلم ہو گیا. تو ہر چیز جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق نہ دینا یا پھر اس کے حقوق پر ناجائز قبضہ کر لینا یہ ظلم ہے. کسی کی زمین ہے، کسی کی پراپرٹی ہے، اگر ہم ایک بالش بھی اس کی زمین کو اگر ہم لوگ قبضہ کر لیے یہ ظلم ہے. کسی کو مزدوری پہ بلائے، اگر اس کو اس کی تنخواہ نہیں دیے تو یہ ظلم ہے. کسی کو مارنا جائز نہیں تھا لیکن ناجائز میرے پاس طاقت ہے میں کسی کو مار دوں گا یہ ظلم ہے. جھگڑا کرنا ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہے. اگر اس طرح میں ظلم کی داستان سناؤں، ظلم کے واقعات سناؤں، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو ظلم کو اگر ایک لائن میں سمجھنا چاہتے ہیں آسان انداز میں، کسی کو اس کا حق نہ دینا، جس کا حق تھا اس کا حق اسے نہ دینا یہ ظلم ہے، یاد رکھو. اب ظلم کے تعلق سے ایک اور اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے. ظلم 3 قسم کا کون سا؟ ایک اللہ کے معاملے میں ظلم، دوسرا بندوں کے معاملے میں ظلم، تیسرا اپنے نفس پہ ظلم. 3 قسم کا ظلم ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ کے معاملے میں ظلم. اللہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور جبکہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بچے، ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بھاری ظلم ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو یہاں پر ظلم کہا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. تو یہ اللہ کا حق ہے، ہم اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنانا، اس کے جیسا کسی کو نہیں سمجھنا. اللہ کی عبادت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں، اللہ کی عبادت کریں. لیکن اگر میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو یہ بھی ظلم ہے. 5 ٹائم کا نماز پڑھنا میرے اوپر فرض ہے، اگر میں نہیں پڑھتا تو یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے لیکن اس کو اکیلا نہیں، اس کے جیسا کوئی اور بھی ہے، فلاں بابا ہے، فلاں 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 یہ بھی ہے، اللہ یہ کرتا تو فلاں بھی یہ کرتے، اس طرح سمجھنا یہ بھی ظلم ہے. اور ایک بات یاد آئی تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. لیکن اسی شرک کے بارے میں آج اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم. کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میرا ابھی انسٹا پہ اور فیس بک پہ گیا تھا، وہ شرک کے تعلق سے ایک چھوٹا سا 59 سیکنڈ کا شرک کیا ہے بھئی، یہ فلاں تعویذ ہے، فلاں فلاں یہ چیزیں ہیں. میں نے جب ایک ریل پوسٹ کیا تو تقریباً ابھی وہ شاید 15 یا 20 دن ہو رہا ہے، 1 ملین ویوز آئے انسٹا پہ. لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ کمنٹس کر رہے ہیں ان لوگوں کو شرک کیا ہے نہیں معلوم، وہ صرف گالیاں دے رہے. ارے بھائی یہ بھی شرک ہے کیا؟ کچھ لوگ کال کر رہے ہیں، کچھ لوگ میسج کر رہے ہیں. بھائی شرک کیا ہے؟ ہم لوگوں نے سنا شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، کوئی بہت بڑا گناہ ہے یہ شرک ہے، لیکن تم تو معمولی چیزوں کو بھی شرک بول رہے، تعویذ بھی شرک بول رہے، کسی کے آگے کسی پیر پڑنا، کسی کے آگے جھکنا یہ بھی شرک بول رہے. تو اس کا مطلب اکثر مسلمانوں کو آج تک شرک کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے. شرک کا مطلب کیا ہے نہیں سمجھائے لوگ. آج لوگ دھڑلے سے ہر وہ چیز جو شرک ہے اس کو بھی معمولی، اصل گناہ ہی نہیں بلکہ یہ بھی ثواب ہے سمجھ کے کرتے ہوئے چلے جا رہے. تو سب سے پہلی چیز ظلم میں سب سے بڑا ظلم اللہ کے معاملے میں ظلم، اور اللہ کے معاملے میں ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا، یہ شرک ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اب دوسری چیز ہے بندوں پہ ظلم. بندوں پہ ظلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے اور آخرت میں بھی، جیسا کہ ظلم و زیادتی اور خطا رحمی ہے. حدیث ابو داؤد کی. کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، یعنی ایک یہ گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. وہ کون سا گناہ ہے جو دنیا میں بھی انسان کو سزا اور آخرت میں بھی سزا دلاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے ظلم و زیادتی اور خطا رحمی. ایک انسان کا دوسرے انسان پر ظلم کرنا. میں یہاں پر انسان کی بات بول رہا ہوں، مسلمان نہیں بول رہا ہوں، یاد رکھو. ظلم انسان پہ
مسلمان ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا لیکن غیر مسلم پہ ظلم کرنا ایسا نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کسی پر ظلم کرو اس کا گناہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا، اب وہ کون سی شکل میں دیتا ہم کو نہیں معلوم، شاید بیماری کی شکل میں دیتا، لڑائی جھگڑے کی شکل میں دیتا، بے چینی بے سکونی کی شکل میں دیتا، نافرمان اولاد کی شکل میں دیتا، مال کے نقصان کی شکل میں دیتا، کوئی بیماری کی شکل میں، ایکسیڈنٹ کی شکل میں، کچھ بھی ہو سکتا۔ اللہ کا عذاب ہم نہیں سمجھ سکتے، سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بے چینی ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، اچھی اچھی چیزیں کھا نہیں سکتا، اسی بیماری ہے، کیا ہے؟ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو یاد رکھو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتا اور آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے، کس گناہ کا؟ اگر تم ظلم کرے کسی کے اوپر تو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں خواہ ظلم کے تعلق سے یا تو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، کچھ لوگ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس طاقت ہے نا جی، ہمارے پاس پاور ہے نا جی، ہمارے پاس جوانی ہے نا جی، ہم ایک دوسرے کے، ہم تو کسی کے اوپر بھی ظلم کر سکتے، ہم کو کون پوچھنے والا ہے؟ ہمارے کو فلاں پولیٹیکل لیڈر معلوم ہے، ہم تو اتنے پیسے والے ہیں، ہم تو باہر آ جائیں گے۔ اب یہ ایک چیز کے جس کے اندر ڈر نہ رہا، اللہ کا ڈر نہ رہا، تو اب وہ جو چاہے کرے، اب وہ کسی کے اوپر بھی ظلم کر سکتا ہے۔ آج اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کئی ایسے نیوز وائرل ہوتے ہیں، آج مسلمانوں کے اوپر اگر ظلم کی بات کریں تو کتنے ظالم ایسے ہیں جو آج مذہب کی بنیاد پر ظلم کرتے ہیں۔ آج بہت زیادہ ظلم، میں جب ظلم کے تعلق سے کہیں پر جب کوئی نیوز دیکھتا ہوں یا پھر کوئی ٹاپک کے ریلیٹڈ کبھی کبھی سرچ کرتا ہوں تو اتنی تکلیف ہوتی شاید میں وہ باتوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا، اور خاص طور سے خواتین کے سامنے تو بیان کرنا وہ باتیں میرے لیے ناممکن ہے۔ ظلم، اور ظلم کرتے ہوئے ظالم کو شاید رحم ہی نہیں آتا، اس کا دل پتہ نہیں انسان کا ہے یا پھر پتھر جیسا دل بن جاتا ہے یا پتھر ہی ہوتا ہے اس کے سینے میں۔ وہ ظلم کرتے ہوئے کیسے برداشت کرتا ہوں گا؟ وہ ظلم کی داستان سن کر ہم کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن ظلم کرنے والے کیسے کرتے ہوں گے مجھے یہ عجیب لگتا ہے۔ آج صرف مذہب کی بنیاد پر ظلم، کتنے مسلمانوں کو آج مارا جا رہا ہے، کتنے مسلمانوں کو، نوجوان لڑکے کہیں پر کسی کام کے لیے جاتے ہیں، کہیں پر مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، 4-5 لوگ 8-10 لوگ ملتے ہیں، ان کے اوپر ایسا ظلم، جانور کو بھی نہیں مارتے، اتنا زیادہ مارتے ہیں، لکڑیوں سے، بیٹ سے، راڑ سے، جدھر ملے جہاں چاہے، ہاں بال پکڑ کے لاتوں سے مارتے ہوئے کئی لوگوں کی تو قتل کر دیتے ہیں۔ آج یہ ظلم و زیادتی خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں، خاص طور سے یہ یو پی، ہریانہ، راجستھان وغیرہ، ایم پی، اروناچل پردیش، ایسے علاقوں میں، ایسے اسٹیٹ میں تو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ہم فلسطین کے غزہ کے واقعات تو فی الحال دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے موبائل میں شاید کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ 75 سال سے فلسطین کے لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے آیا۔ اگر 1947 سے پہلے آپ اگر اسرائیل ڈھونڈیں گے تو آپ کو میپ میں بھی نہیں ملے گا، اسرائیل تھا ہی نہیں، کوئی ملک تھا ہی نہیں، بس ان لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ کیا مل گئی، صرف بسنے کے لیے، رہنے کے لیے، کہیں پر بھی ہر جگہ دنیا میں ان کے اوپر سب مار رہے تھے، ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، تو رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ کیا یہاں پر مل گئی۔ اب وہ پوری جگہ کو ہی قبضہ کر کے، فلسطین کو ہی پورا قبضہ کر لے کے وہاں کے لوگوں کو فلسطین سے بھگانے کی چکر میں لگے ہوئی ہے۔ 75 سال کا ظلم اگر آپ دیکھیں گے فلسطین کے، کب کیسا ظلم ہوا تو پوری ہسٹری بہت عجیب داستان ہے۔ بیچارے وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے، کیسا ظلم سہ رہے ہوں گے، ان کے کبھی چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، کبھی عورتیں مر جاتی ہیں، کبھی نوجوان مر جاتے ہیں، ہمیشہ وہ یہ یہودیوں کے ہاتھوں میں ان کے یہودیوں کے کیا ہے گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، کبھی ان کے بموں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ بہت بری داستان ہے ان لوگوں کی تو۔ اور ابھی ہم لوگ جو دیکھ رہے مختصر یہ ہیں آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ موقع آیا تو آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو حماس ابھی سب سے پہلے شروعات کیا اسرائیل کے اوپر بمباری کر کے، وہاں پر میوزک بجاتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، کوئی وہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے، وہاں پر یہ حماس کے کچھ لوگ مل کے وہاں پر بمباری کر دیتے ہیں، یہودیوں کو مار دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں اس طرح کسی کی دشمنی چھپا کے بعد میں اس طرح مارنا، اور وہ بھی معصوم لوگوں کو مارنا، یہ جائز ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ ہاں اسرائیل آپ کے اوپر سالہ سال ظلم کرتے ہوئے آ رہا ہے، لیکن اسرائیل کے جو حکمران ہیں، اسرائیل کی جو ملٹری ہے، ان لوگوں کے ساتھ جا کے آپ فائٹ کر سکتے ہیں، لیکن معصوم لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں پکڑ کے جہاں ملے وہاں پر ان کو مارنا یہ جائز نہیں۔ اسلام میں اس طرح کسی کے اوپر بمباری کرنا، اس طرح قتل کرنا، یہ تو جائز نہیں۔
حالانکہ معلوم ہے غزہ تو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور اسرائیل دنیا کے سب سے بڑے طاقتور دیشوں میں سے ایک دیش ہے. اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے. اور معلوم بھی ہے کہ اگر ان کے اوپر ہم بمباری کریں گے یا ان کے لوگوں کو چھیڑیں گے تو وہ پھر اس کا کیا بدلہ لے گا، یہ بھی سب کو معلوم ہے. اس کے باوجود وہاں کے 200-400 یا 1000 لوگوں کو یہ لوگ قتل کیا کر دیے. اب وہاں سے کیا حکم آیا اسرائیل کا؟ حالانکہ 75 سال سے ظلم ہو رہا. اب ان لوگوں کو تو سرٹیفکیٹ مل گیا نا بھائی. کن لوگوں کو؟ اسرائیل کے یہودیوں کو. اور یہ اسرائیل ہے بھی کیا؟ اسرائیل جو بنی اسرائیل ہم سنتے ہیں نا، وہی اسرائیل کے لوگ. انہی لوگوں کو اسرائیل آج یہ جو ملک بنا کے بیٹھے یہودی، اب وہ تو پوری دنیا کو بتا رہے ویڈیوز دیکھو ہمارے لوگوں کو اس طرح یہ لوگ مارے. اب اس لیے ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم بھی ان کو ماریں گے. ہم لوگوں کو تو سرٹیفکیٹ مل گیا اب ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے. پورے غزہ کو خالی کرانے کا حکم دے دیا اور اس کے اوپر بڑے بڑے بلڈنگوں کے اوپر کیا کر رہا بھائی؟ بمباری کر رہا. آج ہم دیکھ رہے چھوٹے چھوٹے بچے ان ملبوں کے نیچے گرے، کسی کا ہاتھ نکل رہا، کسی کا پیر نکل رہا، کسی کے جسم کے ٹکڑے نکل رہے، کسی کی ماں مری تو کسی کا باپ مرا. کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، بجلی بند کر دیا، انٹرنیٹ بند. اب انٹرنیٹ بھی بند کر کے کیا کرے گا؟ وہ جو چاہے وہ بمباری کرے. وہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر، فلسطین کے اوپر اب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. اب تو یہ ظلم ہے. کسی کے اوپر اس طرح ظلم کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو بندوں پر ظلم کی جو بات ہم کر رہے ہیں خاص طور سے، چلیے بھئی یہ تو ملکوں کا ہے. ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر بمباری کرتے ہوئے ظلم کرتا ہے. کمزور جو ملک ہوتا ہے اس کے اوپر طاقتور ملک ظلم کرتا ہے، بمباری کرتا ہے. یہ ملکوں کے. پھر اسی طرح ہمارے انڈیا میں جو ہو رہا ہے وہ مذہب کے نام پر ظلم ہو رہا ہے. جیسا کہ آج مسلمان کمزور لوگ ہیں اس ملک میں، تعداد میں بھی کم ہے، اس لیے مذہب کے نام پر یہاں پر ظلم ہو رہا ہے. پھر اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو ہمارے گھروں میں بھی ظلم کچھ کم نہیں ہے. جیسا کہ میں ابھی بتایا، جو بھی لڑائی، جو بھی جھگڑا، جو بھی فتنہ، جو بھی فساد ہوتا ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی ایک کی طرف سے ظلم ہوتا ہے. یا تو دونوں کی طرف سے ہوتا ہے یا ایک کی طرف سے ضرور ہوتا ہے. ایسے ویڈیوز تو ہم دن بہ دن دیکھتے ہیں. خاص طور سے ماں باپ کے تعلق سے میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے بتایا. کچھ ہی دن پہلے، 4-5 دن پہلے، ایک تو گھر میں بوڑھی ساس ہے، اس کے اوپر اس کی جو بہو ہے وہ اتنا مار رہی ہے، ہاتھ پکڑ کے ڈھکیل کے اس کو گھر کے باہر کر رہی ہے. ہم لوگوں نے یہ ویڈیوز ہمیشہ سے دیکھتے آئے اور دیکھ رہے ہیں. بوڑھے ماں باپ کو انادھ آشرم میں چھوڑنے والا. کیا یہ کیا ہے؟ نوجوان جب چھوڑ رہا تو یہ ظلم کر رہا. جو ماں باپ زندگی بھر تجھے پالے پوسے بڑا کرے، محنت کرے، تجھے پڑھائے، تجھے قابل بنائے، اب ان بوڑھے ماں باپ کو تو گھر سے نکالنے کی بات کر رہا ہے. اب وہ بھی کس لیے بات کرتا؟ وہ اپنی بیوی کی وجہ سے کرتا. تو یہ جو بہو ہے یہ اپنے شوہر کو کچھ باتیں سکھا کے، بول کے، پٹی پڑھا کے، کچھ بھی کر کے اس کو اس کے ساتھ سے دور کرنا چاہتی ہے، الگ کرنا چاہتی ہے. یہ بھی ظلم ہو گیا. کئی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں. کیسا ظلم کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے بچپن میں تو ظلم نہیں کرتے اکثر لوگ، ہاں ہوتے ہیں کچھ ظالم ایسے بھی. لڑکیاں زیادہ ہے اور لڑکا ایک ہی ہے تو لڑکے سے محبت کرتے ہوئے لڑکیوں پر ظلم کرتے ہیں ہمیشہ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب جوان ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد بھی کسی ایک بیٹے سے محبت ہوتی ہے، کسی ایک بیٹی سے محبت ہوتی ہے تو دوسرے بیٹے بیٹیوں کو اپنی پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے. ایسا بھی ظلم کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں ہم کو. اور میاں بیوی کی داستان تو اب کیا بولیں کہ ان کے جتنے بھی جھگڑے، خاص طور سے آج ہمارے مسلمان سب سے زیادہ مہیلا منڈل میں، کورٹ میں، کیس میں، طلاق میں سب سے زیادہ جانے والی اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ظلم، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑے، لڑائیاں، رہنا ہی نہیں چاہتے. شادی ہوا 1 سال بھی نہیں گزرتا، 6 مہینے نہیں گزرتا، 1 مہینہ بھی نہیں گزرتا. کئی لوگوں کے تو صرف 2-3 دن میں طلاق ہو جا رہے، 2-3 دن میں خلا لے رہے. کیا ہے یہ؟ ظلم ہے ایک دوسرے کے اوپر. اب جہیز کے لیے ظلم کرنے والے لوگ، یہ تو اتنے خطرناک ظالم قسم کے لوگ. سب سے زیادہ اگر ہمارے مسلمانوں میں عورتوں کو ستایا جاتا ہے تو وہ جہیز کے لیے ستایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جہیز مانگنا، چاہے وہ ڈیمانڈ سے ہو یا خوشی سے ہو یا مانگ کر ہو یا پھر بلیک میل کر کے ہو، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. ایک باپ اس کی لڑکی کو پڑھا کے، لکھا کے، قابل بنا کے، شادی کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا کے جب اپنے اس کے سسرال میں بھیجتا ہے تو بھیجتے وقت بھی اسی سے پھر پیسے مانگنا، اسی سے جہیز مانگنا، اسی سے سامان مانگنا، اسی کو سب کچھ لے کے آؤ بولنا. یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. یاد رکھو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی کو جہیز کی وجہ سے ستایا جائے یا جہیز مانگا جائے، چاہے وہ کیش میں، چاہے وہ سامان کے ذریعے سے، چاہے وہ دعوت کے نام پر ہی کیوں نہ ہو. دعوتوں پر میں کئی مرتبہ بولا، دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ سب ظلم ہے. مال کے لیے ظلم اور نوکروں پہ ظلم.
کوئی دکان میں کسی کو نوکر کے لیے رکھ لیتے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھ لیتے, ان کے اوپر ظلم کرتے, ان کو مارتے, خاص طور سے فیکٹری میں. میں کچھ دن پہلے ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک عورت کا, 1 گھنٹے کا وہ انٹرویو تھا. میں نے پورا سنا کہ وہ عورت ابھی ایک آرگنائزیشن کے تحت کام کر رہی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ یہ جتنے بھی زنا کے اڈے ہیں, کھوٹوں پہ کام کرنے والی جو عورتیں ہیں, ان کے پاس جا کے ان میں جو پھنسی ہوئی لڑکیاں ہیں, ظلم کے تحت پھنسی ہوئی لڑکیاں ہیں, بیچاری ان لوگوں کو نکال رہی ہے. تو وہ اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتا رہی, میں کیسے کام کرتی, کیسے جاتی, کہاں کیسے کیسے وہاں پر لوگ رہتے ہیں, ان سے کیسے لڑکیوں کو چھڑا کے لے کے آتی. جب وہ انٹرویو سنا تو اللہ اکبر, بیان نہیں کر سکتا میں باتوں میں آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز. ایسا ظلم, یہ سب کرنے والا اور انسان ہی ہے. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد عورت ہی عورت کا دشمن, اس ٹاپک پر بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو ظلم کرنے والوں میں خاص طور سے عورت ہی دوسری عورت پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے, یاد رکھو. مرد کا ظلم کم ہوتا ہے پھر بھی, لیکن عورت آج دوسری عورت پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے. تو یہ جو کھوٹوں پر کام کرنے والی لڑکیوں کو چھڑانے کے لیے یہ عورتیں جب جاتی ہیں, یہ لوگ جب پولیس کے ساتھ مل کے جاتی ہیں, وہ لوگ بتاتے ہیں خاص طور سے ویسٹ بنگال کے مسلم لڑکیاں سب سے زیادہ اس میں پھنستی ہیں. یہ بہت زیادہ افسوس ہوا پھر مجھے. یہ جتنی بھی زنا کے اڈوں پہ جانے والی, بیچی جانے والی لڑکیاں ہیں, تو وہ عورت کہتی ہے اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتاتے ہوئے کہ سب سے زیادہ بیچی جانے والی لڑکیاں مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ بھی خاص طور سے ویسٹ بنگال کی بولی. اور اس میں اس نے یہ بات بھی بولی کہ زیادہ مسلم لڑکیاں جو پھنستی ہیں اس کی ایک وجہ تو غریبی ہوتی ہے, اور دوسری وجہ سوشل میڈیا, موبائل پہ میسج کرنے کی وجہ سے. موبائل پہ کسی کا کانٹیکٹ آ گیا, کسی کا میسج آ گیا, کسی سے بات ہو گئی, رانگ نمبر کیا مل گیا, فیس بک پہ فرینڈ شپ کیا ہو گئی, واٹس ایپ پہ فرینڈ شپ کیا ہو گئی, انسٹا پہ کہیں سے بھی ملاقات. یہ واٹس ایپ اب موبائل ہاتھ میں ہے تو کہیں سے کسی کو بھی ملاقات ہو سکتی ہے. تو وہاں سے وہ چند باتیں بول دیا, محبت کی باتیں بول دیا, پیار کی باتیں بول دیا, عشق کے چکر میں یہ گھر سے نکل جاتی ہے. اس کی بات مان کے وہ چلے جاتی ہے, وہ لے کے چلے جاتا ہے. جتنے دن, یہ بات تو میں کئی مرتبہ بولا, یہ بات تو میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ اس چکر میں کہ پیار اور محبت اور عشق کی چکر میں جتنی لڑکیاں نکالی جاتی ہے, جس نے بلایا وہ صرف 2-4 مہینے کے لیے, یا کچھ لوگ تو صرف 8-10 دن کے لیے اسے رکھتے ہیں, اس کے بعد وہی کھوٹوں پہ بیچ دیتے ہیں. ان کو نکلنے کا راستہ بھی نہیں رہتا. پھر جب ایک مرتبہ کوٹھے پہ وہ اگر چلے گئی, چاہے وہ روئیں, بل بلائیں, گڑ گڑائیں, چیخیں, چلائیں, کچھ بھی ہو جائے, وہ واپس نہیں آ سکتی. پھر پولیس والے ڈھونڈتے رہیں, گھر والے کمپلینٹ کرتے رہیں, کچھ بھی ہو جائے, وہ بس ایک کھوٹے سے دوسرے کھوٹے پر, دوسرے سے تیسرے پر, کہیں پر بھی بھیج دیتے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. ان کی زندگیاں جب میں سنا, ان کی زندگیاں جب وہ عورت بیان کر رہی تھی, تو میری بس کی بات نہیں تھی کہ بھئی یہ انسان ہے, یہ کیا ہے, یہ کیسا ظلم ہو رہا بیچارے. بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر. تو اور دوسرے وہ لوگ جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, عورت یہ بھی بتا رہی تھی کہ میں کچھ پروڈکٹس کو استعمال کرنا ہی بند کر دی, کیونکہ یہ جو پروڈکٹ میرے پاس آ رہا ہے یہ کتنے لوگوں پر ظلم کر کے یہاں تک پہنچ رہا ہے, اس لیے جب بھی وہ پروڈکٹ کو دیکھتی ہوں مجھے استعمال کرنے کا دل نہیں کر رہا, کیونکہ مجھے ان کی ظلم, ان کا داستان یاد آ رہا ہے, اس لیے وہ چیزیں میں استعمال کرنا بند کر دی. ظالم قسم کے لوگ مار مار کے ظلم کرتے ہوئے, کھانے کو نہ دیتے, پینے کو نہ دیتے ہوئے, بہت زیادہ ظلم کرتے ہوئے ایسے فیکٹریوں میں بھی کام کرواتے ہیں لوگ. اور خاص طور سے جتنی بھی عورتیں, جو چھوٹی چھوٹی بچیاں, بچے کڈنیپ ہوتے ہیں نا, یاد رکھو, خاص طور سے احتیاط کرو. شاپنگ مالوں میں جاتے ہوئے کئی مرتبہ نظام آباد کے بھی کئی واقعات آپ لوگ سنے ہوں گے, جن کے بچے ایک مرتبہ اگر کڈنیپ ہو گئے, ملنا بہت مشکل ہے. اگر نہیں ملے تو سمجھو کہ ان کی زندگی جہنم بن گئی ہے. بیچے جاتے ہیں, یا تو فیکٹریوں میں بیچے جاتے ہیں, اگر لڑکیاں ہیں تو وہ کھوٹوں پہ بیچی جاتی ہیں, یا نہیں تو دوسرے ملکوں کو بیچی جاتی ہیں. اب دوسرے ملکوں کو بیچی جانے والی لڑکیوں میں خاص طور سے ماں باپ کا ظلم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. آج کل ہمارے حیدرآباد جیسے شہر میں, ایسے تو کئی شہر ہے, غریبی کی وجہ سے جس کے گھر میں 4-5 بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, باپ کیا کرتا ہے. ایک تو ہمارے اکثر جو جتنے زیادہ غریب علاقے میں لوگ رہتے ہیں نا, سب کی بات نہیں بولتا میں, لیکن بات یاد آئی تو کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ لوگ صرف گھر میں بچے تو پیدا کرتے ہیں. دیکھیے, بچے پیدا کرنا, زیادہ پیدا کرنا اسلام روکا نہیں بلکہ ابھارا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ تم جس بچے کو پیدا کرے اس کی صحیح تربیت بھی کرے. اگر تربیت کرنے نہیں آتا تو بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو تم ایک معاشرے میں ایک برا انسان چھوڑ دیے اس کے لیے. تو انہیں شراب پیتے ہوئے رہتا, آٹو چلاتا, کبھی کام کرتا کبھی نہیں کرتا, بس بیوی بھیک مانگتے ہوئے لے کے آتی, کدھر سے 4-5 بچے ہو گئے, انہیں پالتے ہوئے رہتی. ان کے لیے پالنا ہی مشکل ہو گیا تھا. جب 15-16 سال کی لڑکی جوان ہو گئی تو اب اس کی شادی کہاں سے کرے, جہیز کی لعنت ایک آ گئی.
اب عرب سے کوئی آیا, سعودی سے آیا, قطر سے کوئی آیا, دبئی سے کوئی آ گیا, اس کو شادی کر کے دے دیے, اس کو بھیج دیے جاؤ, یا کام کرنے کے لیے بھیج دیے, کوئی ویزا نکال دیے بھیج دیے جاؤ. اب اس کو پوچھنے والا کون؟ کتنی لڑکیاں روتے ہوئے وہاں سے ویڈیو کال کرتی ہے کہ میرے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم کی داستان بڑی خطرناک ہے یاد رکھو. اور بچوں کے تعلق سے تو اتنی خطرناک بات, کچھ دن پہلے تو ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ بچوں کو زندہ بچوں کو کاٹتے ہوئے ان کے جسم کے حصے نکال کے بیچے جا رہے تھے. کڈنیپ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے گردے, ان کے کڈنیاں وغیرہ, دل وغیرہ نکال کے کاٹ کے بیچ لیتے ہیں. اور کئی لوگوں کو تو اس لیے استعمال کرتے ڈاکٹرز وغیرہ ہاسپٹلز میں بھی کہ بھائی ان کی فلاں چیز ہمیں چاہیے, بس اس لیے ان کو کڈنیپ کرو. اور لیبیا وغیرہ کے تو کچھ حالات, جب وہاں پر سیریا میں, لیبیا میں جب جنگیں ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پر غریبی بھی زیادہ ہوتی ہے, تو وہاں پر انسانوں کو بیچا جاتا. کیسے بیچا جاتا معلوم ہے؟ بڑا ٹرک لاری میں پورا گھاس بھر کے اندر عورتوں کو, بچوں کو اس کے اندر دبا کے لے کے جاتے. ایک مرتبہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, پولیس پکڑی تو پورے گھاس اوپر سے سامان وغیرہ, جب اس کو نکالا گیا تو کئی لوگ کھانستے ہوئے دم گھٹ کے وہاں تک پہنچنے میں کئی لوگ مر جاتے, لاش بن جاتے. جو لوگ زندہ رہے وہ لوگ ان کے نوکر بن جاتے ہیں. انسان کئی مرتبہ ہم لوگ دیکھیں, خاص طور سے جہاں جنگیں ہوتی ہے یا جہاں پر طوفان زلزلے وغیرہ آتی ہے, جنگوں کی حالت تو اتنی خطرناک ہوتی, وہاں پر کھانے کے لیے نہیں رہتا, پینے کے لیے نہیں رہتا. وہ لوگ کیا کرتے, سمندری راستوں سے چوری سے دوسرے ملکوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے جہازوں میں بیٹھ کے چلے جاتے. اس سے پہلے ہم لوگ دیکھے کئی مرتبہ جب وہ چھوٹے چھوٹے جہاز سمندر میں ڈوب جاتے ہیں تو لاشیں باہر آ جاتی. ایک چھوٹے بچے کی لاش آئی تھی, پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی اس وقت. مسلمانوں کے بچے, مسلمانوں پر ایسا ظلم ہوتا ہے. تو یاد رکھو, یہ ظلم کے بارے میں کیا بتاؤں. وہ انٹرویو میں سن رہا تھا کہ خاص طور سے جہاں زلزلے آتے ہیں اور جہاں پر جنگیں ہوتی, وہاں پر تو لوگ صرف 2 بسکٹوں کے لیے زنا کر لیتے ہیں. عزتوں کو بیچنا پڑتا صرف 2 بسکٹ کھانے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے. کیا کریں, مر جائیں گے, کچھ بھی نہیں ملتا وہاں پر. اب اسرائیل کے بھی شاید آپ لوگوں نے ابھی اس وقت کے ویڈیوز اگر دیکھے ہوتے تو وہ ان کے جو بلڈنگیں گری, اس ملبے کے اندر, اس اینٹ پتھر کنکریٹ جو کچھ بھی ہے اس کے اندر جا کے لوگ ڈھونڈ رہے. کیا ڈھونڈ رہے؟ ہمارے گرے ہوئے اس گھر کے چھتوں کے نیچے, ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے اگر کوئی چاول دال کچھ تو بھی مل جائے تو ہم وہ لے کے کھائیں گے, کم از کم ہمارے بچوں کو کھلائیں گے. ہمارے پاس کچھ بھی ہے نہیں ابھی کھانے کے لیے, کیونکہ سب کچھ بند کر کے رکھ دیا ہے. یہ انسانیت ہے. پانی بند, بجلی بند, کھانا بند, سب کچھ بند کر کے رکھے. کیا کریں پھر وہاں کے لوگ, کیسے زندہ رہیں, کیسے؟ اتنا زیادہ ظلم. تو یاد رکھو, بندوں پہ ظلم جو ہے نا یہ بھی بہت خطرناک ہے. اس کا عذاب کیا ہوگا یہ انشاءاللہ آگے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو 2 چیزیں بتایا آپ لوگوں کے سامنے. تیسرا ظلم جو ہے وہ ہے اپنے نفس پر ظلم, انسان کا اپنے آپ پر ظلم کر لینا. کیسے؟ سورہ نحل آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے. ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. انسان کا اپنی جانوں پر خود ظلم کرنا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کی نافرمانی کرے, ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہوئے چلے جائے. پچھلی قوم میں تو انبیاء آئے, بتائے تم ایسا مت کرو, اگر کریں گے تو اللہ کا عذاب آتا. لیکن کئی مشرک قومیں ایسی تھی, اے نبی تم جو عذاب کی بات کر رہے ہیں نا, تمہارا رب عذاب بھیجتا, کہاں ہے وہ عذاب, لے کے آؤ, ہم ایسا ہی گناہ کریں گے بول کے بولے. تو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا. تو انسان جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے تو یہ اپنے نفس پر خود ظلم کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ اپنے نفس پر ظلم کرنا, کسی کا یہ کہنا کہ میں بس پوری رات نماز پڑھوں گا, یہ بھی اپنے نفس پر ظلم ہے. کسی کا یہ کہنا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا, کسی کا یہ کہنا کہ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا, یہ اپنے نفس پر تم خود ظلم کر لیے. اسلام تو اس طرح ظلم کرنا نہیں سکھایا, اپنے نفس پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے. تو بہرحال 3 قسم کے ظلم, ایک اللہ کے معاملے میں ظلم, دوسرا بندوں کے معاملے میں ظلم, تیسرا اپنے نفس پر ظلم. یہ کسی بھی قسم کا ظلم کرنا جائز نہیں ہے. اب اگر ہم لوگ بات آگے بڑھائیں ظلم کے تعلق سے, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو, وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی.
یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھانا چاہ رہا، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی اگر ناانصافی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا، مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، چاہے وہ یہودی ہو یا پھر کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کہیں پر بھی کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے خوش ہو رہا ہو، اور ہم بھی یہ سمجھتے بھائی ہم تو اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ہم تو مسلمان ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر اتنے سالوں سے ظلم، ان ظالموں کو تو اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دے رہا، لیکن ہمارے اوپر کیوں ظلم، اس طرح کا خیال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا، ظالموں کے ظلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا۔ کوئی اگر ظلم کر رہا پھر بھی خوش ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اسے اور ڈھیل دے رہا، اور کتنا گناہ کر لیتا کر، اور کتنا ظلم کر لیتا کر، گناہوں میں وہ مبتلا ہوتے چلے جا رہا۔ لیکن جس دن اللہ تعالیٰ پکڑیں گا نا، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جس دن وہ قیامت کا دن ہوگا، کس دن وہ قیامت کا دن ہوگا، پھر جب وہ جہنم میں جائیں گے نا، اس وقت جو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا ظلم کا، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنا خطرناک اللہ تعالیٰ عذاب تیار کر کے رکھا ظالموں کے لیے۔ پھر اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 102، تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑتا، جب پکڑیں گا نا اس کی پکڑ بڑی خطرناک رہتی، بولا اللہ تعالیٰ اس آیت میں۔ پھر اسی طرح سورہ مومن آیت نمبر 18 نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے، جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے گی۔ قیامت کے دن ان ظالموں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑتا، قیامت کے دن پکڑتا، بڑے خطرناک عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے۔ تو اس لیے یاد رکھو، کبھی بھی ہم کسی کے اوپر ظلم کر رہے یہ سوچ کے کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس مال ہے، میں جس کو چاہے جیسے چاہے ستا لوں، ستا سکتا ہوں یا ستا سکتی ہوں، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، اس کا خطرناک بدلہ ملنے والا ہے۔ پھر چاہے میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا ہو، چاہے گھر میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا یا باہر کسی کے اوپر ظلم کرنا، اس کا بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے، یاد رکھو۔ اچھا، اس کے بعد کچھ حدیثیں دیکھیں گے، ظلم کیسا خطرناک عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو ظلم سے بچو، اے لوگو ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اندھیروں کا باعث ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت، قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا ظلم کرنے والوں کے اوپر۔ کیسا اندھیرا؟ پلسی رات میں ہم لوگوں کو بجلی کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، ورنہ جہنم میں گریں گے۔ قیامت کے دن ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ہم جتنا زیادہ ظلم کریں گے یہ ظلم کل قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سی حدیث ہوئی ہے؟ جس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندو، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کو حرام قرار دیا، تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بدلے میں دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ظلم کرتے ہوئے کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس حدیث میں کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں اپنے آپ پر کیا ہے ظلم کو حرام کر دیا، تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو۔ آپس میں بھی ظلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرام ہے، اس لیے تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو۔ آج پلاٹوں کے تعلق سے بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، خاص طور سے کسی کا ایک پلاٹ ہے، پہلے جس نے گھر بنایا وہ ایک بالشت اگر دوسرے کے پلاٹ میں آگے آ گیا، دوسرا جو گھر بنانے والا وہ کیا بولتا، ٹھیک ہے بھائی انہوں میرے پلاٹ میں ایک بالش آگے بڑھے تو اب میں دوسرے کے پلاٹ میں اور آگے بڑھوں گا، یہ تو ظلم ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بھائی تمہارا اتنا ہی، اس نے ظلم کیا تو تم دوسرے کے اوپر ظلم کرتے کیا؟ خاص طور سے ہمارے مسجدوں میں ایسا ہوتا، مسجدوں میں جب مرد حضرات نماز کے لیے جاتے ہیں، شاید عورتیں بھی جہاں مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے ہیں، جہاں ہم لوگ چپل اتارتے ہیں، واپس آ کے دیکھتے ہیں تو چپل نہیں نظر آتے، تو کیا بولتے؟ ارے تمہارے چپل چلے گئے نا جی، تم دوسرے کے پہن لے کے نکلو۔ ظلم ہے یہ، ارے تمہارے گئے تو تم دوسرے کے کیسا؟ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرا تو تم دوسرے کے اوپر ظلم کرتے نہیں کر سکتے، اس طرح یاد رکھو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ پلاٹوں کے تعلق سے، خریدنے کے تعلق سے، بیچنے کے تعلق سے پھر ظلم تو یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے اوپر الزام لگائے، کسی کو یہ بولے کہ انہوں چور ہے جی، انہوں زانی ہے،
انہیں فلاں ہے، انہیں دھوکے باز ہے، ہم لوگ ایسے الزام لگا دیتے، یہ ظلم ہو گیا نا. یاد رکھو کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی عزت اچھالنا یہ بھی ظلم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح دھوکہ دینا یہ بھی ظلم ہو جاتا ہے. تو کسی بھی قسم کا ظلم ایک دوسرے کے اوپر کرنا یہ جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بالش بھی کسی کی زمین یا کسی کی جگہ قبضہ کر لیتا، کسی کی جگہ کو اگر مار لیتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں کے برابر طوق ڈالے گا. صحیح بخاری اور مسلم یہ حدیث موجود ہے. ہم تو آج بڑے بڑے پورے پلاٹوں کو قبضہ کر لیتے ہیں، ایسے جھوٹے پیپرز بنا لیتے کہ اس کا پلاٹ تھا ہی نہیں، لیکن دوسرے کے پلاٹ کے اوپر انہیں قبضہ کر لیتا، دوسرے کے گھروں کے اوپر قبضہ کر لیتا. کچھ لوگ تو کرایہ دار ایسے رہتے کہ سالہ سال جس کے گھر میں کرائے سے تھے اسی گھر کو قبضہ کر لیتے، اپنے نام پہ کر لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، ایک بالش جگہ بھی اگر تم دوسرے کی قبضہ کرے کل قیامت کے دن 7 زمینوں کے برابر اللہ تعالیٰ گلے میں توق ڈالتا. کیسے اٹھائیں گے، کیسے سہیں گے اس عذاب کو. یاد رکھو. پھر اسی طرح ظلم تو کتنا چھوٹا بھی ظلم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، بڑا اہم ہے اور غور سے سننا اور اپنے آپ کا حساب کر لینا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے والد بچے کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے بیٹے کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ رہیے. میرا ایک بیٹا ہے، اس کو ایک غلام دینا چاہ رہا ہوں، آپ گواہ رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تیرا یہ ایک ہی بیٹا ہے یا پھر کوئی اور بھی ہے؟ تو بولے کہ نہیں اور بھی بچے ہیں میرے. تو پھر سب کو دے رہا کیا؟ نہیں صرف اس ایک بیٹے کو دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ظلم پہ گواہ نہیں رہتا، میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ اگر کوئی باپ اپنے ایک بیٹے کو کوئی چیز دے رہا ہے، دوسرے بیٹوں کو میں محروم کر دیا، ایک بیٹی کو دے دیا دوسری بیٹی کو محروم کر دیا، ظلم ہے یہ ظلم. اللہ کے رسول بولے میں اس پہ گواہ نہیں بن سکتا کیونکہ تو اپنے بچوں پہ ظلم کر رہا، ایک کو دیا دوسرے کو نہیں دیا تو یہ ظلم ہے. کھانے پینے کی چیزیں جو بیٹا میرے کو پسند ہے اس کو زیادہ لے کے آ کے دے دوں، عورت بچیاں کسی کو پسند نہیں ہے تو ان کو بالکل بھی نہ دوں. ایک بچے کو زیادہ کپڑے خرید کے دے دوں، ایک بچے کو زیادہ گاڑیاں خرید کے دے دوں، دوسرے بچے کو کچھ بھی نہ دوں. ایک بچے کو زیادہ پڑھاؤں، دوسرے بچے کو کچھ بھی نہ پڑھاؤں، جاہل کا جاہل چھوڑ دوں. یاد رکھو یہ ظلم ہے، انصاف کے خلاف ہے یہ. تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اچھا ہم لوگ قرآن پڑھے اور پڑھتے بھی ہیں اور کئی مرتبہ اجتماعات میں سنتے بھی ہیں. ہم کو معلوم ہے سب سے بڑا ظالم حکمرانوں میں کون تھا؟ فرعون تھا. سب کو معلوم ہے فرعون سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں تھا. فرعون کے تعلق سے تو قرآن میں کئی مرتبہ واقعہ ہے، خاص طور سے سورہ بقرہ آیت نمبر 49 اور 50 نکال کر دیکھیں گے. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرعون کے ظلم کے تعلق سے کہتا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے، یہی جو بنی اسرائیل تھے ان کے لڑکوں کو تو کاٹ دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا، چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، ان کو نوکر بنا کے رکھا تھا، طرح طرح کا ظلم کرتا تھا. فرعون سے بھی بڑا ظالم کوئی ہے نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے ظالم فرعون کو بھی اور فرعون کے جیسے جتنے بھی ظالم تھے آج وہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجا، ان کا نام نہیں ہے. ان کا ظلم کتنا زیادہ تھا لیکن ایسے ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ صرف پانی میں ڈبا دیا. تو ظالم کا ظلم بہت دن نہیں چلتا ہے کچھ دن، لیکن اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا. فرعون ڈوبتے ہوئے بول رہا تھا نا اللہ کا عذاب دیکھ کے اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں مسلمان بنتا ہوں. نہیں اب تیرا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. تو فرعون کے جیسا ظالم بھی جب ختم ہو گیا اس دنیا میں، اس دنیا سے، تو پھر کون ایسا ظالم رہے گا جو زندہ رہے؟ آپ کو معلوم ہے ہٹلر، یہی یہودی جو آج اسرائیل کے یہودی مسلمانوں کو مار رہے ہیں نا، ان یہودیوں پر ایک زمانے میں ظلم کرنے والا ہٹلر کہا جاتا ہے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا اس نے. کہاں ہے وہ اتنا زیادہ ظلم کرنے والا؟ وہ بھی ختم ہو گیا. تو یاد رکھو ظالم کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا اور ظلم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا. یاد رکھو. اب ظلم کے تعلق سے اتنی باتیں سننے کے بعد مظلوم کی جو بددعا ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں سنیں گے. بڑی اہم چیز ہے یاد رکھنا. مظلوم بولے تو کیا؟ کون مظلوم؟ جس کے اوپر ظلم ہوا وہ مظلوم ہے. جو ظلم کرا اس کو کیا بولتے ہیں؟ ظالم. یہ ظالم ہے وہ مظلوم ہے. تو ظالم ظلم کر رہا، مظلوم کمزور ہے، اس کے پاس پلٹا کے مارنے کی طاقت نہیں ہے، فائٹ نہیں کر سکتا، لڑ نہیں سکتا، لیکن وہ ایک کام تو کر سکتا ہے، اللہ سے دعا کر سکتا ہے.
बद दुआ दे देगा वो। बद दुआ जो बोलते हैं ना, हमारी बद दुआ लगती तुम्हारी को बोल के, हाँ बद दुआ बड़ी खतरनाक चीज़ है, याद रखो। कैसी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसों की रोशनी में हम लोग देखेंगे, मजलूम का दुख, मजलूम का दर्द, मजलूम के आंसू, मजलूम का जो गम है, वो आह बन के जब निकलती ना, बद्दुआ बन के जब निकलती है ना, तो अल्लाह ताला उसे कबूल कर लेता है, याद रखो। वो अर्श तक पहुंच जाती है, याद रखो। मजलूम की बद्दुआ कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ कबूल होती है भले काफिर की ही क्यों ना हो। मुस्नद अहमद की रिवायत। शुरू में मैं बोला था, अगर वो काफिर ही क्यों ना हो, इस्लाम को ना मानने वाला हो, लेकिन अगर वो भी बद्दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी भी बद्दुआ को कबूल कर लेता। दुआ सिर्फ मुसलमान की कबूल होती, लेकिन बद्दुआ काफिर की भी कबूल होती। इसलिए जुल्म किसी के ऊपर नहीं करना, जुल्म किसी के ऊपर भी नहीं करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदद कर अपने भाई की, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। क्या करे? तुम मदद करो, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसकी मदद करना? जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। सहाबा हैरान हुए, परेशान हुए, पूछे अल्लाह के रसूल, जालिम की कैसे मदद करना? मजलूम की तो मदद कर सकते, जो मार खा रहा भाई उसको जाके छुड़ा सकते, हाँ हम लोग उसकी कुछ खाने की, पीने की, रहने की इंतजाम कर सकते, मजलूम की मदद कर सकते, लेकिन जो जुल्म कर रहा है उसकी कैसे मदद करना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसको जुल्म से रोको, ये उसकी मदद है। जालिम की भी मदद करो, जुल्म करने वाले और मजलूम की भी मदद करो, जो जुल्म सह रहा है। जालिम अगर कभी जुल्म कर रहा है तो उसे रोको, उसे समझाओ, उसको बोलो भाई ये गलत है। हम क्या बोलते हैं, हमारे को क्या करने का है जी, उन्हें दोनों मार ले रहे, हमारे को क्या। शोहर मार रहा है बीवी को, शोहर तलाक दे के जुल्म किया, ससुराल वाले जहेज के लिए सता रहे, ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे जुल्म के दास्तान हम सुनते हैं। ऐसे हालात में क्या बोलते, हम लोगों को क्या करना है जी, हम लोगों को क्या जरूरत है, चलो जो हो रहा होने दो, जो झगड़ा हो रहा होने दो। नहीं नहीं नहीं, गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदद करो, जालिम को रोको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद भी मजलूम की बद्दुआ से पनाह मांगते थे। अगर आप अल्लाह के रसूल की दुआएं देखेंगे ना, कैसी कैसी दुआएं थी। अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला से खुद दुआ कर रहे, क्या? अल्लाह मुझे मजलूम की बद्दुआ से बचा, यानी मैं किसी के ऊपर जुल्म करने वाला ना बनूं और मजलूम बन के कोई मेरे खिलाफ दुआ करने वाला ना बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा माज रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजते हुए कहा। कौन है माज? सहाबी है, ज़रा गौर से सुनना। माज रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन को भेजते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद नसीहतें करे। उनमें से पहली नसीहत क्या बोले, अय माज तुम जा रहे ना यमन, वहां पर जाके सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देना। अगर वो लोग कबूल कर लिए तो बोलना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये भी बात बोलना। अगर वो चीज़ भी वो लोग कबूल कर लिए तो फिर उनको बोलना तुम्हारे ऊपर 5 टाइम की नमाज फ़र्ज है। अगर वो भी कबूल कर लिए तो उसके बाद बोलना ज़कात देना है तुम्हें साल में 1 मरतबा। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अय माज मजलूम की बद्दुआ से बचना। तौहीद की दावत हुई, नमाज की दावत हुई, ज़कात की दावत हुई, अब बोल रहे मजलूम की बद्दुआ से बचना है माज। क्यों? ज़कात का माल उसूल करते हुए उम्दा माल कभी नहीं लेना। हाँ, ज़कात देना है, ज़कात लेना है, लेकिन ज़कात लेने में भी तुम, हाँ भाई ज़कात फर्ज है ना, चलो तुम्हारा सिर्फ अच्छा माल मैं ले लेता हूँ, तुम्हारा जो खराब माल है वो नहीं लेता हूँ। नहीं, ये भी जुल्म है। किसी के ऊपर तुम हाकिम बन के जा रहे, लेकिन बद्दुआ से बचना, मजलूम की बद्दुआ से बचना बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए किसी के ऊपर हम जुल्म करने वाले ना बने। माज रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि तुम कभी भी मजलूम यानी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना और मजलूम की बद्दुआ से बचना। और बेशक मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता, ये बात भी बोले। देखो, मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता, डायरेक्ट पहुंच जाती। अगर किसी के ऊपर हम जुल्म करें, अगर वो बोले कि अल्लाह मेरे ऊपर इसने जुल्म किया तो इसे बर्बाद कर दे, डायरेक्ट अल्लाह ताला उसको सुन लेता है, कबूल हो जाती है उसकी दुआ। याद रखो, आज पता नहीं लोगों के दिल, खासतौर से मुसलमान भी एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते हुए उन लोगों को डर नहीं लगती, डर नहीं है किसी का माल कब्जा करते हुए, किसी के पैसे लेके डुबो देते हुए। वैसे तो किसी के ऊपर बद्दुआ नहीं करना, छोटी छोटी बातों पे लानतान नहीं करना,
لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل راستے بند ہو جاتے ہیں ان کے لیے، اب وہ ان لوگوں سے وہ چیز لوٹا کے لڑ کے نہیں لے سکتے، ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے بد دعا کا۔ بڑی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تب جا کے وہ انسان کے دل سے اس کا دکھ، اس کا درد بد دعا کی شکل میں نکل جاتا ہے۔ تو جب بد دعا لگتی نا کسی کی، خاص طور سے، ہاں حقیقت میں اگر ظلم کرے تو ان کی بد دعا لگ جاتی ہے، یاد رکھو۔ ہاں لیکن اگر ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے پھر بھی وہ بد دعا دے رہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ظلم ہی نہیں کرے لیکن وہ خود بد دعا دے رہے بھائی، تو ہماری جب غلطی نہیں ہے تو کسی کی بد دعا نہیں لگتی۔ لیکن حقیقت میں اگر ہم ظلم کرے، ہماری زبان نہیں بول رہی لیکن ہمارا دل بولتا ہے کہ ہاں تم غلط کرے، تو پھر اگر وہ بد دعا دے دیا تو یاد رکھو وہ بد دعا لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اس کا عذاب دنیا میں بھی کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا عذاب ملے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہم لوگ دیکھیں گے، 3 دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 ایسے دعا ہے جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں سے سب سے پہلے مظلوم کی بد دعا، دوسرا مسافر کی دعا، ہم سفر میں رہتے نا، کہیں جا رہے بھائی، سفر کر کے جا رہے، گاڑی میں جا رہے، آٹو میں، بائک میں جا رہے، کہیں پر بھی سفر کے لیے لمبا راستہ ہے، اس وقت بھی ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، خالی گانے میوزک بجانے ناچنے والے ہی نہیں بنے، یاد رکھو دعائیں زیادہ سے زیادہ کرے سفر میں، کیونکہ سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو قبول کر لیتا۔ پھر تیسرا والد کی اپنی اولاد کے لیے، باپ اگر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا، چاہے وہ پراپرٹی، اور خواتین خاص طور سے یاد رکھ لینا، جیسا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، آپ کو خود معلوم رہتا کہ آپ کی کیا غلطی ہے، آپ کتنا ظلم کر رہے، اس کے باوجود بھی کسی کے اوپر ظلم کر لیتے، چاہے وہ ساس کے اوپر ظلم کرنا ہو، چاہے وہ بہو کے اوپر ظلم کرنا ہو، کسی کے اوپر بھی ظلم کرنا ہو۔ تو بد دعا جب لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا بولے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ اب چند واقعات بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا، بڑے اہم واقعات ہیں، سنیے کیسے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس زمانے میں ایک آدمی نے کہا، الزام لگایا، کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، آگے کیا بولا، اے عمر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک تو جنگوں میں ہمارے ساتھ نہیں آتے، ہم لوگوں کو بھیج دیتے، اور دوسرا مال جب تقسیم کرتے ہیں تو صحیح تقسیم نہیں کرتے، اور فیصلہ جب کرتے ہیں تو انصاف نہیں کرتے۔ صحابی کے اوپر کسی کا ایسا الزام لگانا ظلم ہو گیا۔ صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تکلیف ہوئی، ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نہیں کرے سو کام، میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا اس نے۔ فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ کیا بول کے بد دعا دیے، یاد رکھو، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، یہ جو 3 الزام میرے اوپر لگایا یہ تو جھوٹا ہے، یہ جھوٹی باتیں بول رہا، حقیقت میں اگر یہ جھوٹا ہی ہے تو اللہ اس کی عمر دراز کر، یعنی اس کو لمبی زندگی دے، لمبی زندگی دے۔ یہ بد دعا دے رہے، کیسی؟ ایک تو اس کو لمبی زندگی دے، اور پھر اس کو غریبی میں مبتلا کر، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر۔ یہ 3 بد دعائیں نکلی۔ انہیں زندہ بھی رہنا بہت دنوں تک، لیکن کیسا زندہ رہنا؟ غریب فقیر بن کے رہنا، اور فتنوں میں یعنی گناہوں میں انہیں مبتلا رہنا۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہ آدمی ایسا بوڑھا ہوا، اس کی جو پلکیں ہیں نا، یہ آنکھوں کے اوپر کی چمڑی بھی گر کے ایسا آنکھوں کے اوپر گر جاتی تھی، ایسا چمڑے لٹکتے تھے، اتنی لمبی زندگی وہ گزارا، اور غریب فقیر بن کے زندگی گزارا، اور ایسے حالات میں بھی گناہ پہ گناہ کرتے ہوئے وہ مرا۔ بد دعا صحابی کی قبول ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح ایک اور صحابی ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عورت نے الزام لگایا کہ یہ میرا زمین قبضہ کر لیے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تکلیف ہوئی، ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں، کیسی بد دعا دی ہے، اللہ اسے تو اندھا کر، کیونکہ یہ جھوٹی ہے، میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہی، تو اللہ تو اسے اندھا بنا دے، اور اس کو اسی زمین میں، جس زمین کے تعلق سے یہ بول رہی کہ میں قبضہ کر لیا، اسی زمین میں اس کی موت دے دے۔ لوگوں نے دیکھا وہ اندھی بھی بن گئی، اور اسی زمین میں گڈھے میں گر کے وہ مر گئی۔ بد دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا۔ پھر اسی طرح حجاج بن یوسف، کئی مرتبہ میں اس کے تعلق سے بھی بولا تھا، یہ ایسا ظالم تھا، کئی صحابہ کو قتل کر دیا ہے، حاکم بنا ہے مسلمانوں کو، حالانکہ تھا مسلمان۔ حجاج بن یوسف نے صحابہ پر جب ظلم کیا، قتل کیا، تو سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب قتل کرنے کے لیے پکڑ کے لائے،
اور قتل کی سزا سنایا تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد دعا دی. کیا بول کے؟ اے اللہ اس ظالم کو میرے بعد کسی کی خون بہانے کی مہلت نہ دے. میرے کو تو یہ پھانسی کی سزا سنا دیا, قتل کرنا چاہ رہا مجھے, لیکن اللہ میرے بعد کسی اور کو سزا دینے کی, قتل کرنے کی تو اس کو مہلت مت دے, ٹائم مت دے. بد دعا دیے تو فوراً 15 دن کے بعد یہ مر گیا. پھر اسی طرح مامون الرشید جو تھا, یہ بھی قرآن کے تعلق سے یہ سب واقعات اس لیے سنا رہا ہوں میں, آپ اس میں غور کریں گے تو بہت ساری نصیحتیں ہیں آپ کو. صحابہ پر ظلم ہو رہا ہے یہاں پر. اب یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ تو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. احمد ابن حنبل جو 4 اماموں کو لوگ مانتے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی بول کے, تو وہ جو احمد ابن حنبل بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے, تو اس زمانے کا ایک ظالم مامون الرشید اس کا نام تھا, وہ کیا بولا؟ قرآن مخلوق ہے بولا. قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے. قرآن اللہ کا کلام نہیں ہوتا, قرآن بھی مخلوق ہے بولا. اس پر احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بولے نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے. اس پر یہ ڈٹ گئے, کئی مرتبہ وہ دھمکیاں دیا, یہ کرا وہ کرا. نہیں میں غلط بول ہی نہیں سکتا, یہ اللہ کا کلام ہے, تم اس کو مخلوق کیسے بول سکتے؟ جب وہ سزا دینے کے لیے بلایا, گھٹنے کے بل بیٹھ کے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بد دعا کرے اس کے لیے, اے اللہ آج اس کا چہرہ مجھے نہ دکھا, یہ تو سزا دینے کے لیے آ رہا. علماء ہے, علماء پر بھی ظلم ہوا. ہم تو چھوٹے چھوٹے, ان علماء کے سامنے, ان محدثین کے سامنے ہم کیا ہے؟ ایسے محدثین گزرے, ان کی محنتیں ہیں, تبھی تو آج تک ہم لوگ حدیث کی کتابیں سکون سے پڑھ سک رہے ہیں. ہم لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں ہے. صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, مسند احمد, یہ جو حدیث کی کتابیں لکھے ہمارے علماء, ہمارے محدثین کتنی محنت کرے معلوم ہے. اس زمانے کے بادشاہوں کی کتنے ظلم سے ہیں معلوم ہے. ایسے کوڑے مارتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھی پر بھی ایسے کوڑے لگتے تو ہاتھی بھی بل بلاتا. ایسے کوڑے مارے گئے ان محدثین پر. کھانے کے لیے نہیں تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے جسم پہ جو کپڑے تھے کپڑے بیچ لیے. گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا تو جسم پہ کپڑے بیچ دیے, گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے کے گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے. 2 دن ہوا, کیا ہوا نہیں آ رہے بول کے شاگرد جب گھر کو آئے تو بولے کہ میرے جسم پہ کپڑے نہیں ہے باہر نکلنے کے لیے, کیونکہ میں بیچ دیا, کھانے کے لیے نہیں تھا. تو اتنی محنتیں کرے تب جا کے یہ صحیح بخاری, صحیح مسلم آسانی سے ہم پڑھ سک رہے. ہم لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں ہے. کم از کم اتنی آسان کتابیں ہیں, اس کو پڑھنا, چند حدیثیں یاد کرنا ہم سے نہیں ہوتا. تو بہرحال احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر وہ ظلم کرنے کے لیے آیا تو وہ بد دعا دیے, اللہ اس کا چہرہ مجھے نہ دکھا. تو پھر ان کو بھی جیسے ہی وہ پولیس پکڑنے کے لیے آئی, اس سے پہلے ہی وہ مر گیا. ایسے کئی واقعات ہیں. صحابہ بھی, محدثین بھی بد دعائیں دیے جب ان کے اوپر ظلم ہوا. تو آج بھی اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے اور وہ مظلوم اگر بد دعا دے تو وہ بد دعا لگ سکتی ہے. اس لیے کسی کے اوپر ظلم نہ کریں. ہمارے پاس اگر طاقت ہے تو کسی کو سپورٹ کرو, کسی کو مدد کرو. طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان کو, اپنے ہاتھوں کو روک لو. ہماری کسی حرکت کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, بس ہمارے بولنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ جتنا دیا اتنے میں الحمدللہ بولو, حلال کمائی کماتے ہوئے خوشی سے رہو. صرف دنیاوی خواہشات کے لیے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو لڑائیاں کرنے والے ہوتے ہیں. خاص طور سے ایک بات یاد آئی تو بول رہا ہوں, انا میں آتے ہیں, صرف ضد میں آ جاتے ہیں. نہیں میں کچھ کم ہوں, میں کیوں جھکوں, میں کیوں ان کی بات سنوں. کچھ دن پہلے ایک لڑائی سن رہا تھا, ایک عورت کی زبان سے ایسے الفاظ سن رہا تھا. مجھے کیا سمجھے جی, میں کیا کم ہوں, میں بھی ایسا کر کے دکھاتی نا. ٹھیک ہے بھائی, اگر تمہارے اوپر کوئی بات بولا کچھ, یا کوئی تمہارے اوپر الزام لگایا, تمہارے کو کچھ تو بھی ایک چھوٹی سی بات, گھر میں ہوتی ہی کیا بات, ساس سسر کی باتیں کیا ہوتی ہے, میاں بیوی کی باتیں ہی کیا ہوتی ہے, اتنی بڑی بولیے. ننن اور بھابھی کی, دیورانی اور جٹھانی کی باتیں ہی ہوتی کیا ہے, چھوٹی چھوٹی ایک بات ہی ہے, ایک الفاظ ہی, چند الفاظ کو پکڑ کے کہ نہیں میں کچھ کم نہیں ہوں, میں کیا ہوں وہ بھی دکھاؤں گا یا دکھاؤں گی. اس طرح لڑنے کے لیے آپ چلے جاؤ اور لڑائی اتنی بڑھا لو کہ وہ لڑائی آپ کے طلاق تک, خلا تک, گھروں کو ڈیوائیڈ کرنے تک, 2 بھائیوں کو پھوٹ ڈالنے تک چلے جائیں. آپ کے شوہر کو اس کی امی کا چہرہ دیکھنا ہی نصیب نہ ہو, وہاں تک چلے جائیں. کسی کے بیٹے کو اس کے ماں سے جدا کر دو, کسی کے بیٹے کو اس کے باپ سے جدا کر دو. پولیس اسٹیشن, کورٹ کچہری, بے عزتی, لڑائیاں, جھگڑے, یہ تمام چیزیں ہوں. اس سے بہتر ہے کہ ایک بات پہ صبر کر لو. کتنا بہتر ہے.
تو آپ کے ان باتوں، آپ کے ان لڑائیوں، آپ کے ان زبان درازی کی وجہ سے اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، آپ اگر خوش ہیں، ہاں میں تو پورا کام کر دی، بس میں کچھ کم نہیں تھی لیکن میں تو جیت گئی، ہاں ہو سکتا ہے آپ جیت گئے، آپ کے شوہر کو لے کے آپ الگ ہو کے آپ جیت گئے، دو بھائیوں کو لڑا کے دور کر کے آپ جیت گئے، لیکن جب اس بوڑھی ماں کی، اس بوڑھے باپ کے دل سے اگر آہ نکلتی ہے نا تو اس کی بددعا بڑی خطرناک ہوتی ہے، پھر وہ لگ سکتی ہے، یاد رکھو۔ تو کسی بھی معاملے میں کئی مثالیں میں آپ لوگوں کو اس ٹاپک کے درمیان دیا، تو اس لیے صرف ایک خیال رکھو کہ میں کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہ بنوں، بس میری طرف سے کسی کو ایک تھپڑ بھی نہ لگے۔ ہم صرف راستے میں دیکھ لیتے ہیں بائک چلانے والے، آٹو چلانے والے خاص طور سے، چلتے چلتے چھوٹا دھکا کیا لگ گیا، نکالتا کھینچ کے دے دیتا، مارتا، مار لینا، ٹھوک لینا، ہاں بھائی آج تمہارے پاس طاقت ہے، کسی کمزور کو دیکھ کے تم مارے تو کیا بچ جاؤ گے؟ یہ ظلم نہیں ہوا؟ ایک مار، حدیث ہے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، شاید میں بتانا بھول گیا، ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو اگر دنیا میں ایک مرتبہ ماری تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کو اٹھائے گا، یہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر سینگ والی بکری کو ایک مرتبہ مارنے کا حکم دے گا، پھر اس کے بعد ان کو مٹی بنا دے گا، اس طرح اللہ تعالیٰ انصاف دلائے گا۔ بکریاں بھی، جانور بھی اگر ایک دوسرے کو ایک مرتبہ مارے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کو انصاف دلاتا۔ ہم تو انسان ہے، کسی کو گالی دے کے، کسی کا مذاق اڑا کے، کسی کا عزت بے عزتی کر کے، کسی کا مال چرا کے، کسی کو مار کے، کسی کو تکلیف دے کے، کسی کو رلا کے، کسی کو جہیز کے لیے ستا کے، کسی کو قتل کر کے، اگر ہم لوگ ظلم کرے، اس ظلم کا بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں آج کے اس درس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کر رہا تھا، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر، اللہ ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو مظلوم کی بددعا سے بچنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔